امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ نے جو لاسٹ لیسن ہے وہ کلیئر کر لی ہے؟ جو ہم نے لاسٹ لیسن پڑھا تھا سسٹر جمیلہ فاطمہ۔ سسٹر جمیلہ فاطمہ آپ سن رہی ہیں؟ سسٹر جمیلہ فاطمہ میرا یہ تھا کہ یہ خیال تھا کہ ہم لوگ جب نیکسٹ لیسن سٹارٹ کریں اس سے پہلے والا جو لیسن ہے نا وہ بالکل کلیئر ہو۔ ابھی ہمارا لیسن فرسٹ لیسن کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ ہم آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو پچھلا ویڈنسڈے کو ریڈی ہو، کیونکہ ہمارے پیچھے سے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے تبھی ہمیں آگے سمجھ آئے گی۔ جب ہم پیچھے سے ہی کلیئر نہیں ہوگا تو ہمیں آگے نہیں سمجھ آئے گی۔ اور 8 بجے کا ٹائم ہے اور سب جو سسٹرز ہیں نا وہ سب ہی جوائن کیا کریں تاکہ اس میں جو لیسن ہے وہ سنا تو جا سکے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ اپنے عمل میں لے کے آ رہی ہیں کہ نہیں لے کے آ رہی۔ ہم آپ آگے سے شروع کر لیتے ہیں، جو ہم نے لاسٹ کلاس پہ چھوڑا تھا نا وہاں سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ سب نیت اس طرح درست کہ ہم لوگ جو بھی علم کے لیے حاصل کریں کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہو، اور جو ہم علم حاصل کریں انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور تیسری یہ نیت کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے اہل و عیال اور جتنے آج تک وفات پا گئے ہیں ان سب کو پہنچا۔ یہ 3 نیتیں درست کر لیں آپ سب اور درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آگے ہم پڑھیں گے ربی یسر ولا تعسر وتمت بالخیر حاذا الکتاب وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمت بالخیر حاذا الکتاب وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمت بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ کافی حد تک پڑھ لیا تھا، تجوید القرآن کا پڑھ لیا تھا، توضیح القرآن، حدیث شریف بھی پڑھ لی تھی، اسلام پڑھ رہے تھے ہم لوگ۔ مسائل و احکام ہم لوگ پہنچے تھے تقریباً، سنت پڑھ رہے تھے کہ سنت کیا ہوتی ہے۔ سنت پڑھ لی تھی ہم نے، سنت موقتہ اور غیر موقتہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کے پاس اب لاسٹ چانس ہے یہ لیسن کلیئر کرنے کا۔ اگلی کلاس جو ہوگی ہماری ویڈنسڈے کو ہوگی تو فل لیسن آپ سب نے تیار کیا اور کوشش کیا کریں کہ ساری جو ہے نا سسٹرز وہ 8 بجے آئیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ لوگ صحیح سے اس پہ اس کا علم حاصل کر رہی ہیں اور اس پہ عمل کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں۔ تو میں نے یہ ویڈنسڈے کو لازمی آپ سے یہ سب کچھ سننا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بتانا تھا کہ ہم لوگ لیسن جیسے جیسے کمپلیٹ ہوگا ہم لوگ اس کا سارا سنتی تو رہوں گی آپ سے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے 5 لیسنز کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کا ٹیسٹ وہ میں اورل لوں گی، تو ہر کسی سسٹر سے علیحدہ علیحدہ اورل لیا جائے گا اور بہت ہی آسان کویسچنز ہوں گے، زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اگر روزانہ کا روزانہ ہم نے لیسن یاد کیا ہوگا تو ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو ہم سنت کے بارے میں پڑھے تھے، ایک دفعہ دوبارہ سنت کے بارے میں ریپیٹ کرتی چلوں کہ سنت
ایسا فعل ہوتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے عمل میں لے کر آیا ہو، تو اسے سنت کہتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آگے عمل رہے ہیں، ان سب کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنت موقتہ اور دوسری ہے سنت غیر موقتہ۔ سنت موقتہ کے بارے میں جان لیں وہ کون سی ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ سنت موقتہ ایسے فعل کو کہتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ کیا ہو، اپنی کبھی زندگی میں ترک نہ کیا ہو، بلا عذر کبھی نہ چھوڑا ہو، اور اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت نہ بنائی ہو۔ جو موقتہ کو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ سنت موقدہ کون سی سنتیں ہیں؟ ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ، تو ہم فجر کی نماز میں دیکھ لیتے ہیں کہ سنت موقدہ کون سی ہیں۔ فجر کی نماز میں جو فرض سے پہلے 2 سنتے ہیں نا، وہ سنت موقدہ ہیں۔ اور سنت موقدہ کے بارے میں حکم پڑھ لیے کہ اس کو بغیر عذر کے گناہ گار ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا۔ فجر کی نماز میں فرض نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں، وہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ جو ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز میں جو فرض سے پہلے 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے، اور فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اور عصر کی نماز میں جو فرض سے پہلے 4 سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ پھر جو وہ شخص سنت موقدہ وہ سنت نہیں پڑھے گا، 4 فرض سے پہلے جو 4 سنت نہیں پڑھے گا، اس پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوگا جو سنت موقدہ والے پہ حکم لاگو ہو رہا ہے۔ اور مغرب کی نماز میں جو 3 فرض کے بعد جو 2 سنتے ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، اس کا پڑھنا لازم ہے۔ نماز میں جو فرض سے پہلے 4 سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ نہیں ہے، اس پر یہ حکم لازم نہیں ہوگا۔ البتہ جو فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں، عشاء کی نماز میں فرض کے بعد والی جو 2 سنت موقدہ کے بارے میں معلوم ہو کہ ہماری 5 نمازوں میں سنت موقدہ کون سی ہیں۔ جی سسٹر عثما، آپ کو کلیئر ہوا ہے سنت موقدہ کے بارے میں؟ ریز کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم سنت غیر موقدہ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سنت غیر موقدہ وہ فعل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اکثر کیا ہو، مطلب زیادہ دفعہ یہ عمل کیا ہو، اور کبھی کبھی بلا عذر چھوڑ دیا ہو، کہ بغیر عذر کے کبھی کبھار انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ جیسے عصر اور عشاء کی نماز کی پہلی 4 سنتیں جو چھوڑی تھی نا، عصر اور عشاء کی فرض نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، وہ جو سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں۔ آگے ہم مستحب کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ مستحب وہ عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں وہ عمل کیے اور کبھی کبھار وہ چھوڑ دیا۔ البتہ اس عمل کو انہوں نے پسند کیا اور اس کے کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا، تو یہ مستحب ہے۔ اور مستحب سے جیسے کہ ہم اس کی مثال اس طرح دے سکتے ہیں کہ سجدے اور رکوع میں ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور سجدے میں پڑھتے ہیں رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، وہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں نا۔
اگر ہم اسے 5 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ مستحب عمل ہوگا. ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا. ہم 3 پڑھ لیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہوگا. تو اگر چاہیں تو 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ، طاقت میں اتنی مرضی بڑھاتے رہیں، 11 دفعہ، 21 مرتبہ طاقت میں ہم لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ مستحب ہوگا. اتنی زیادہ ہم لوگ سجدہ رکوع میں تسبیح زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملیں گا. اور اگر ہم لوگ صرف 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ لوگ کلیئر ہو گئے سسٹرز؟ جی سسٹر عثمہ اور سسٹر جمیلہ، آپ دونوں کلیئر ہے تو ہینڈ ریز کر دیں. آگے ہم لوگ ایک مسنون دعا پڑھیں گے. ہم نے پہلے ایک حدیث تھی لاسٹ لیسن میں، یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی. یہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے ویڈنسڈے والے دن میں نے سننا ہے. اس کے علاوہ تشریح کی، اور یہ حدیث برائے حفظ ہے، بہت آسان ہے. النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا ترجمہ ساتھ سننا ہے. اور یہ اسلامی عقائد و نظریات میں نے آپ کو بک سے پکچرز لے کے PDF کر دی تھی سینڈ آپ کو، اور یہ ساری چیزیں. اب ہمارا جو ہے مسنون دعا، یہ بھی زبانی یاد کرنی اور روزانہ ان کو پڑھنا ہے. جب اس دعا کو ہم روزانہ پڑھیں تو یہ دعا پڑھ لیں: اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بہت آسان دعا ہے، دوبارہ پڑھ دیتی ہوں: اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اگر ہمیں سے اس کا حرف بہ حرف ترجمہ معلوم ہوگا تو اس کو یاد کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہم، اس کا ترجمہ اے اللہ، انفعنا، انفعنا ہمیں نفع دے، بما اس سے، علمتنا جو آپ نے ہمیں علم دیا، وعلمنا اور مزید ایسی باتوں کا ہمیں علم دے، ما ینفعنا، ما جو، ینفعنا ہمیں نفع دے، وزدنا اور اضافہ فرما، علمن ہمارے علم میں. دوبارہ کر دیتی ہوں: اللہم اے اللہ، انفعنا ہمیں نفع دے، اس سے، علمتنا جو آپ، اور ہمیں مزید اس سے علم دے، وما ما ینفعنا ما جو، ینفعنا ہمیں نفع دے، وزدنا اور اضافہ فرما، علمن ہمارے علم میں. اس کا باما ترجمہ ہوگا: اے اللہ دے اور ہمیں مزید ایسی باتوں کا علم دے جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما. آپ سب سسٹرز کو کلیئر ہو گئے؟ دوبارہ کہلوا دوں. جی ہینڈ ریز کر لیں اگر آپ لوگ کلیئر ہو گئے اور آپ لوگ آسانی سے یاد کر سکتی ہیں. سسٹر جمیلہ فاطمہ، آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. آگے ہم نے جو ٹاپک ہے وہ علم دین سیکھنے کے سنن و آداب کے بارے میں جانیں گے کہ علم دین سیکھنے کے سنن اور آداب کیا ہے. تو قرآن حکیم میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے ایمان اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا، کہ جو تم میں سے علم رکھتے ہیں اور جن کے ایمان ہے
جن کے اندر ایمان تازہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا، اور جو شخص علم حاصل کر رہا ہے اس کے ایمان اور علم میں بھی درجات بلند فرمائے گا۔ ہے جو ترمذی میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین کی تلاش سے میں نکلتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ لوگوں کے علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑ رہا۔ الحمدللہ المصطفیٰ نے اتنے اچھے اپرچونٹی کریٹ کی ہے کہ ہم لوگ علم دین آگے یہاں پہ سکھا بھی سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے موبائل بھی پکڑا ہے، اور موبائل پکڑنا بھی ایک طرح کی مشقت ہی ہے، اور آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے دین کی تعلیم کے لیے دے رہے ہو، تو یہ جو ٹائم ہے نا، یہ جو وقت ہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو، اور یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے کہ آپ لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنا پڑا، لیکن آپ لوگ گھر میں بھی بیٹھے ہو تو علم دین حاصل کر رہے ہو۔ یہ سارا وقت ہے، یہ سارے لمحے جو ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار رہے ہو۔ آگے علم دین کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ معلومات میں اضافے کے لیے علم حاصل کرنا، کہ جب بھی ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو ہم لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے معلومات کے لیے علم میں اضافے حاصل کرنے کے لیے ہم علم حاصل کریں، بلکہ ہم اللہ کا دین، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ جو بھی ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، ہمیں معلومات میں اضافہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اور ہم لوگ جو علم سیکھیں گے اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا عمل اچھا ہو، اس لیے ہم علم دین سیکھ رہے ہیں، اور یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اور تیسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم آگے پڑھائیں گے، جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور آگے ہم لوگ اس کو پڑھائیں گے بھی۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت پر آنا، وقت سے پہلے خیال رکھنا کہ ہم لوگ، ہماری اس ٹائم ہماری کلاس شروع ہونی ہے تو ہم اس ہو کے بیٹھے ہو کہ ہماری کلاس شروع ہونی ہے۔ یہ ہوتی ہے جدوجہد، اور یہ ہوتی ہے جوش و جذبہ ہوتا ہے انسان کا۔ کوشش کرے گا جب انسان تو پھر اس کے علم میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ علم دین حاصل کرنے والا جو طالب علم ہے اس کے اندر شوق جذبہ اتنا ہے، اگر اس کا مطلب دماغ، جو نالج ہے وہ کمزور بھی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بس اخلاص دیکھنا ہے کہ طالب علم کس اخلاص سے پڑھ رہا ہے۔ اور یہ بھی بتایا، یہ تیسرا ادب یہ ہے کہ جوانی میں علم دین حاصل کرنا، کہ انسان جو جوانی میں علم دین حاصل کرتا ہے وہ آگے جب بڑی بڑی عمر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بیماریاں بھی آتی ہیں، اور جو ہوتا ہے ہمارا دماغ ہے وہ فوراً پک کرتا ہے چیزیں چھوٹی عمر میں، وہ بڑے ہو کر ذرا لیٹ پک کرنے لگتا ہے۔ ایسے دیکھ لیں کہ جیسے بچے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی عمر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ پڑھ نہ سکیں۔ میں نے کافی ایسی دیکھی ہیں عورتیں جو چھوٹی عمر میں ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکی، وہ جب بڑی عمر میں چل جاتی ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کے زبان پہ الفاظ نہیں چڑھتے۔ تو اس لیے علم دین جوانی میں حاصل کرنا چاہیے، اور ہم جوانی میں حاصل کر رہے ہیں نا، لیکن پھر بھی ہمارا جوش جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم آگے والی عمر میں بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ ہمارے اندر علم حاصل کرنے کے لیے ہمارا دل ہر ہے، اور ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ علم دین کے محتاج ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو بڑا علم ہے، جیسے کسی سے کوئی علم دین کی بات ہو رہی ہے تو آگے بڑھ چڑھ کے ہم بتا رہے ہیں، اس کو اس طرح بتایا جائے کہ ہمیں جتنی ہماری علم ہے ہم اتنا بتا رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ ہم آپ سے بہت زیادہ علم والے ہیں۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا، اور ہمیشہ محتاج سمجھنا، اور کبھی بھی خود پسندی اور تکبر میں نہیں آنا کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے یا ہم نے تو اتنے زیادہ پڑھ لیا علم دین کا، آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ایسے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ استاد، درسگاہ، کتاب
رفقا اور تمام متعلقات علم کا احترام کرنا۔ اب یہاں پہ درس گاہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں، جیسے مدرسہ ہو گیا یا مسجد ہو گئی، لیکن ہم مدرسہ اور مسجد میں نہیں بیٹھے، جہاں پہ آپ لوگ بیٹھی ہیں نا وہ ہی آپ کی درس گاہ ہے۔ اس کا احترام کریں کہ آپ روزانہ جہاں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، علم دین حاصل کرتی ہیں، جب آپ کی کلاس ہوتی ہے تو آپ اس جگہ کا احترام کریں۔ اور کتاب تو آپ کے پاس نہیں ہے، پی ڈی ایف، تو پی ڈی ایف کا احترام کریں، آپ یہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور مکتب کہتے ہیں کسی چیز پہ رکھ کر ہم لوگ، جیسے کتاب کو ہم لوگ تپائی پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، تو یہاں مکتب تو موبائل ہی ہو گئے، تو موبائل کا بھی احترام کیا جائے کہ وہاں پہ اس طرح کی مطلب جو غیر اخلاقی چیزیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ اور رفقان ساتھی، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہماری کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اور جو اس کورس میں ہمارے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، ان سب کا بھی احترام کیا جائے۔ اور جتنے بھی ہمارے علم کے متعلق، جتنے بھی ہمارے اس علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ، جو حضرات، جیسے زوم اپلیکیشن بھی ہے، اس کا بھی احترام کیا جائے کہ یہ بھی ہمارے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ جتنی بھی ہمارے علم کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں نا، ان سب کا احترام کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اور ان کی خدمات کی سعادتیں پیش کرنا، اس طرح کہ اگر کسی ساتھی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی، تو اس کی کبھی ہیلپ کر لی جائے۔ اور کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ استاد سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہمیشہ استاد ہی ٹھیک ہو اور طالب علم غلط ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنے طالب علموں سے سیکھتا ہے، اور کبھی استاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو طالب علم کی ان کی خدمت کو بھی اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اور نیا سبق پڑھنے سے پہلے اس کا اب میں نے نیکسٹ لیسن سے ایسے کرنا ہے کہ آپ کو جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں، پریزنٹ لیسن اور پریویس لیسن، جو اگلا لیسن ہے وہ اکٹھے میں پی ڈی ایف انشاءاللہ سینڈ کر دیا کروں گی۔ جو آپ نے لیسن یاد کر لیا ہے نا، جو موجودہ لیسن ہے، اس کے علاوہ جو آپ کا اگلا لیسن ہے وہ بھی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ صرف ایک دفعہ پڑھ لیں گی نا، جب آپ کو پڑھایا جائے گا تو آپ کے لیے اتنی آسانی ہوگی سمجھنے میں، بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ یہ آزمودہ فارمولہ ہے، تو آپ نے لازمی ایسے کرنا ہے، جو نیکسٹ لیسن ہے وہ لازمی آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر کے آنا ہے۔ اور سبق پڑھتے پڑھتے اپنی توجہ بالکل قائم رکھنی ہے، اور جو آپ نے سبق پڑھ لیا اس کو بار بار دہراتے رہنا ہے، کہ آپ کا وقت جب بھی فارغ ہو آپ دہرائیں، اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اور کلاس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سبق پڑھتے پڑھتے آپ لوگ کہیں اور چلے جائیں، ایسے بالکل نہ کریں، اور توجہ سے بالکل سنیں، اور کوئی بات سمجھ پوچھیں۔ اور یہ بھی اب اگلا پوائنٹ ہے کہ سیکھی ہوئی بات کو قلم کے ذریعے دائیں ہاتھ سے محفوظ کر لینا، کہ کبھی کہ جو بھی آپ لوگوں کو بات یاد نہیں ہو رہی، یا پھر سارا لیسن ہے ایک دفعہ آپ لکھ کے دیکھ لیں۔ اگر سارا لیسن مشکل ہے، کوئی ایسا جیسے دعا ہے اور حدیث ہے جو یاد کرنے والی ہو آپ کو یاد، تو آپ اس کو دائیں ہاتھ سے لکھ لیں۔ ہم ہمیشہ جو ہے وہ کافی لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، کبھی کچھ لوگوں کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے لکھے، کیونکہ دائیں ہاتھ میں برکت ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے لکھ کر لکھیں، اس کی پریکٹس کریں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو لکھا ہوا ہے نا، انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ جس بندے نے اچھی طریقے سے یاد کیا اور لکھا ہو نا، کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ کی خواہشات ہوتی ہیں بہت زیادہ، اس پہ کنٹرول کرنا۔ اور جو دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں، شیطان ہمیں اس کی طرف بھٹکا دیتا ہے، ہم لوگ دنیا کی میں چیزیں لگ جاتے ہیں اور علم دین کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ کہ ہم لوگ اب دیکھیں پورا ایک طرح کے 5 days آپ کے پاس ہو لیسن یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر 5 days میں بھی لیسن یاد نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں سے رغبتی ہو گئی ہے۔ تو ہمیں دنیا سے رغبتی نہیں کرنی، بلکہ دنیا سے پیچھے چھڑانا ہے، اور ہمیں علم دین کے ساتھ رغبتی اختیار کرنی چاہیے۔ تو شیطان کو پیچھے چھوڑ کے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے کچھ ٹائم علم دین حاصل کرنے کے لیے لگا دیں۔ اگر آپ روزانہ کا آدھا گھنٹہ بھی لگائیں، اگر 1 گھنٹہ بھی نہیں کہہ رہی میں، اگر روزانہ کا 1 گھنٹہ بھی لگائیں نا، تو یہ
آپ کے لیے بہت آسانی بنے گی کہ آدھا گھنٹہ صرف نکال لیں آپ لوگ کہ آدھے گھنٹے میں ہم نے لیسن تیار کرنا ہے، تھوڑا 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 5 دن کے اندر لیسن تیار ہو ہی جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ اور اگلا کو زمین پر نہ رکھنا، اس پر ہاتھ رکھ کر ٹیک نہ لگانا، اس کی طرف ٹانگیں یا پیٹ نہ کرنا۔ اب یہاں پہ کتاب تو نہیں ہے، PDF ہی ہوگا، تو اس کو زمین پہ نہ رکھنا، یہ سارا یہ تو اسٹوریج کے اندر ہی ہے، یہ موبائل اپلیکیشن کے اندر سب کچھ محفوظ ہے، یہ شامل نہیں ہوگی۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں موبائل کا احترام کریں۔ اور باقی اگر کوئی علم دین کی آپ کے پاس کتاب ہے تو اس کو زمین پہ کبھی نہ رکھیں، بلکہ علم دین کے علاوہ اگر سکولز کی کتاب ہیں ان میں بھی کبھی کبھار بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، یا پھر اسلامیات کی کتابیں ہوتی ہیں مطالعہ پاکستان کی جس میں اسلام کا یا اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، تو ہر کتاب کا احترام کرنا چاہیے، جو بھی کتاب ہے کیا جائے، کبھی اس کو زمین پہ نہ رکھا جائے، کبھی اس پہ کوہنی رکھ کے ٹیک نہ لگائی جائے، اور کبھی بھی اس کی طرف ٹانگیں نہ کی جائیں اور نہ کبھی پیٹ کی جائے، یہ ادب میں آ گیا۔ اور اگلا پوائنٹ ہے کہ گناہ، غیبت اور بیہودہ باتوں سے بچنا۔ کوئی بھی ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں یا پھر کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارا یہ سارا اثر نا ہمارے علم دین میں پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا اچھا لیسن یاد کیا ہوتا ہے اور پھر ہمیں یا تو ہمارا نا مطلب کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمارا لیسن ہمیں بھول جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار، ہر دفعہ نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ولولہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ گناہ کر لیتے ہیں، تو پھر گناہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لیسن نہیں آتا۔ اور غیبت کیا کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ جو عیب کسی کے اندر پایا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کی چھوٹی ہائٹ ہے، اب اس کے اندر عیب وہ پایا جا رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کی چھوٹی ہائٹ ہے، لیکن آپ کسی اور سے ذکر کریں، کسی اپنی سہیلی سے ذکر کریں کہ اس لڑکی کی چھوٹی ہائٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس لڑکی کو معلوم ہو جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کی چھوٹی ہائٹ ہے، تو اس کو پتا لگے کہ فلاں لڑکی نے میرے متعلق کہا کہ اس کی اتنی چھوٹی ہائٹ ہے، تو اس کو جب برا لگے گا نا، تو یہ کہتے ہیں غیبت۔ تو کسی کے اندر کوئی بھی ہے ہمیں کسی طرح کی بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اتنے خیر خواہ ہیں تو آپ اس لڑکی کے پاس جا کے اس کو بتایا جائے، جیسے کسی کے اندر عادت ہو، زیادہ بولنے کی عادت ہے یا کوئی جھگڑالو ہو، تو آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ وہ بہت جھگڑالو ہے، کسی اور کو بتانے کی بجائے آپ اس کو جا کر بتائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ غیبت ہوتی ہے، غیبت کا بہت گناہ ہے آج کل، یہی آج کل زیادہ عام ہے، چغلی اور غیبت، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور بےہودہ قسم کی باتوں سے بچنا چاہیے اور کم ہنسنا چاہیے، ہنسی مذاق کم کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی تبسم اختیار کیا ہے، تو ہمیں بھی تبسم اختیار کرنا چاہیے۔ اور زور زور سے ہنسنا یہ شیطان کی خوشی کرنے کا ایک یہ ذریعہ کہ ہم لوگ کہکہا لگا کے ہنستے ہیں۔ اور زیادہ رونا چاہیے، زیادہ رونا ایسا نہیں کہ معمولی سی بات پر رو جانا ہے، زیادہ رونا ایسے کہ ہم لوگ جب علم دین حاصل کر رہے ہیں تو اس میں جو ہمیں باتیں جو ہمارے دل کو لگ رہی ہیں وہ باتیں وہ ہم نے اس سے ہماری آنکھیں بہہ جانا اور ہمیں آخرت کے متعلق سوچ کر ہمارے رونا آ جانا، تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا جب ہمارا جب تو ہمارے رونا خود بخود نکل آتا ہے، تو اس طرح سے زیادہ رونا اور حق بات کہنا، جب بھی بات کہنا سچ بات کہنا، اور جہاں بھی داخل ہونا ہے، جس کے گھر بھی داخل ہونا ہے تو آرام سکون سے داخل ہونا ہے، کہیں آپ جا رہے ہیں کسی سے ملنے، کہیں بھی آرام سکون سے داخل ہونا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا افراتفری میں شور مچاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، نہیں، بالکل آرام سکون سے داخل ہونا ہے۔ اور صبر تحمل سے رہنا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ آزمائش آ جاتی ہے، کچھ بھی ایسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ نہیں اچھا ہوا تو بالکل بھی برداشت سے باہر نہیں ہونا، بلکہ صبر تحمل سے کام لینا ہے، ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے، فرسٹ لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ سب سسٹر کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بات پوچھنے والی تو نہیں ہے؟ سسٹر جمیلہ فاطمہ، سسٹر عظمیٰ، کلاس وائنڈ اپ کریں ہم لوگ پھر؟ ہینڈ ریز کرتے ہیں آپ لوگ؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ نیکسٹ لیسن میں ویڈنسڈے کو ہوگا، تو آپ لوگوں نے لیسن اپنے پریپیئر کر کے آنا ہے، اور ٹھیک ہے ہم لوگ پھر اب
اجازت چاہتے ہیں آپ سے؟ دعا پڑھ لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، کلاس بند کر لیں آپ۔